اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس بندگی کا سلیقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے مختص بندے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک وہ پیغام پہنچایا کہ انسانوں تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، تمہیں اس زمین پہ کیوں بھیجا گیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمیں وہ دین اور مذہب عطا فرمایا ہے جو اللہ کو تمام مذہبوں اور دینوں میں سے پسندیدہ دین اور مذہب ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں ایک بنی اسرائیلی واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے اوپر اتنے لطف و احسان کیے ہیں کہ اگر وہ ساری زندگی بھی اس کی بندگی کرتا رہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، تو شاید وہ نعمتیں جو صرف اور صرف ہمارے بدن کے اندر موجود ہیں ان کے بھی شکر کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ کہ 550 سال کی بندگی بھی صرف ایک نعمت جو اللہ رب العزت نے آنکھ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ اس کا بھی متبادل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ وہ نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ اللہ رب العزت کے احسان جن سے تم مستفید ہو رہے ہو، اگر تم ان کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں انہیں اور زیادہ کر دوں گا، میں انہیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پر اگر تم نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی میرا شکر ادا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرتے رہو گے، ہر وقت تمہاری زبان پہ شکوے شکایتیں ہوں گی کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز، فلاں کے پاس فلاں چیز، تو فرمایا پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، کہ اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اسی طرح دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 147 میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح کا ہی انداز اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ لوگوں تم سابقہ امتوں کے واقعات پڑھ چکے ہو، ان کے کیسز پڑھ چکے ہو، تو یہ بات ذہن نشین رکھو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اتنے لاڈ اور پیار کے ساتھ بنایا ہے، جس انسان سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس انسان کے اللہ رب العزت جو ہے وہ نخرے دیکھتا ہے، جس انسان کو اللہ رب العزت قدم قدم پہ معافی کے موقع دیتا ہے، جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا شاندار موقع رکھا کہ ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہو، گناہوں میں آلودہ ہو، دل اور دماغ گناہ کر کر کے زنگ آلود اور تاریک ہو چکے ہوں، اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہے تو اللہ سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے، تو اس اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شاکر بندے ہو تو، وآمنتم، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو، اگر تمہارے اندر 2 خوبیاں ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہیں عذاب میں مسلط کرے، تمہیں عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیونکہ میرا اللہ جو ہے وہ بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی وقار
اگر انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اگر ان کو دی ہوئی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کا جو ہے وہ کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ اللہ مجھے کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے تو اللہ نے وہ نعمت آپ سے چھین لی، بلکہ اللہ نے اصول بتا دیا ہے کہ یہ نعمتیں تا حیات تمہارے لیے ہیں۔ ہم سے پہلے لاکھوں لوگ اس کائنات کے اندر آئے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح قیامت تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن کون اٹھاتے رہیں گے؟ لئن شکرتم، اگر شکر کرتے رہیں گے تو نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی، اور اگر کفران نعمت کریں گے تو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھین لیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک ایسا ہے جو کوڑی کی مرض میں مبتلا ہے، دوسرا ایسا ہے جسے گنجے پن کی بیماری ہے، تیسرا وہ ہے جو اندھا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ اب ان تینوں کے پاس باری باری فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کہ یار تمہاری کوئی ایسی خواہش کہ میں تمہارے لیے رب کے حضور دعا کروں اور تمہاری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو کوڑی والا کہتا ہے کہ یار مجھے یہ خارش کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اگر میری یہ بیماری ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت مجھے تندرستی جیسی نعمت عطا فرما دے اور میرا جو ہے وہ چہرہ اور بدن جو ہے وہ خوبصورت بن جائے اور اللہ رب العزت مجھے اونٹ عطا کر دے، تو یقیناً میں سمجھوں گا کہ میں دنیا کا خوش نصیب آدمی۔ اب اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا ہوا ہے، رب کے حضور دعا کی کہ اللہ چونکہ دعائیں سننے والا تو ہے، مستجاب الدعوات تو ہے، مشکلیں حل کرنے والا تو ہے، مصیبتیں دور کرنے والا تو ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا تو ہے، تو اللہ اس بندے کی یہ التجا پوری فرما اور اس کی یہ بیماری ختم کر دے اور اسے اونٹ عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بیماری بھی ختم کر دی، اس کا بدن جو ہے وہ بالکل تندرست ہو گیا، اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اسے اونٹ بھی مل جاتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جس کے سر پہ بال نہیں ہے، اب اس کی بھی حسرت ہے کہ کاش میرے سر پہ بال ہوں، جیسے لوگ جو ہے ان بالوں کو خوبصورتی تصور کرتے ہیں تو شاید میری بھی خوبصورتی بڑھ جائے۔ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہانی بیٹ بتاؤ تمہاری کوئی التجا، تمہاری کوئی آرزو، کوئی خواہش؟ اب وہ کہنے لگا کہ یار میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر پہ بھی بال ہوں، لوگ مجھے جو ہے حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، میں بھی جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کروں، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری جو ہے وہ گائے موجود ہوں۔ اب فرشتہ نے دعا کر دی، اللہ رب العزت نے اپنا فضل و کرم کر دیا۔ تیسرا آدمی جو آنکھوں سے نابینا ہے، جس کے پاس قوت بصارت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، اب اس کے پاس فرشتہ آتا ہے کہ بھئی ہاں تمہاری کوئی خواہش، تمہاری آرزو؟ وہ کہتا ہے یار جیسے لوگ دن اور رات کو دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے خود سفر کرنے کی سکت رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جو ہے دنیا کے خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں، اپنی حاجات پوری کرنے کی سکت رکھتے ہیں، تو میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں، معذور ہوں، جب تک مجھے کوئی کھانے کو نہ دے مجھے پتہ نہیں میرے پاس کھانا پڑا ہے، جب تک کوئی مجھے پینے کو نہ دے مجھے نہیں پتہ میرے پاس پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، میرے بدن پہ اور میرے لباس پہ غلاظت لگی ہو تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا جسم اور میرا لباس جو ہے وہ پلید ہے، ناپاک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے میں دیکھنے کی قوت لوٹا دے اور مجھے بھیڑ بکریاں عطا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ شاید دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی، خوش بخت آدمی میں۔ اب فرشتے نے رب کے حضور دعا کی، اللہ رب العزت نے فضل و کرم کیا، اب کافی وقت گزرا، تینوں لوگ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کوڑی اب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہے، وہ بھول چکا ہے کہ میں کبھی بیمار بھی تھا، اور اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس موجود ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو پہلے گنجے پن کی بیماری میں تھا، اب اس کو بال عطا کر دیے گئے ہیں اور بہت سی گائے اس کے پاس موجود ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو نابینا تھا، اب دیکھنے کی قوت اس کے پاس ہے، بہت سی بھیڑ بکریاں موجود ہیں۔ کافی سال گزر گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دوبارہ اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اللہ رب العزت آزماتا بھی ہے،
کہ ہمارے اندر ایمان کس درجے کا ہے۔ اگر اس امتحان میں ہم کامیاب اتریں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس آزمائش میں ہم ناکام ہو جائے تو پھر وہ نعمتیں جو دی جاتی ہیں وہ چھیننے کی شکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اب فرشتہ آ کے کہتا ہے بھائی میں مسافر ہوں، آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں، آپ بڑے خوبصورت انسان ہیں، آپ کے پاس بہت سے اونٹ ہیں، میرا بڑا لمبا سفر ہے، آپ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک اونٹ دے دیں جو کہ اللہ رب العزت کا آپ کے اوپر فضل و کرم ہے تو شاید میرا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس آدمی کے الفاظ سنیے، جیسے آج ہماری زبان پہ ہوتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ جو آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں بہت بڑی سی گاڑی ہے، میرے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے، میرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، میرے پاس بہت ساری لباس اور بہت عمدہ میرے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ تو میں نے محنت کی، 10 20 40 50 سال میں نے محنت کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے اسباب دیے ہیں، اللہ رب العزت نے فضل و کرم کیا ہے تو یہ نعمتیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب فرشتہ کہنے لگا بھائی تمہارے پاس بہت سے اونٹ ہیں، یقیناً اللہ کا تمہارے اوپر بڑا فضل و کرم ہے، اس میں سے اگر ایک اونٹ مجھے دے دو تو میرے لیے سفر آسان ہو جائے۔ تو کیا کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملے ہیں، یہ تو میرے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہے مجھے حاصل ہوئے ہیں، جاؤ جاؤ جو ہے میں اسے تمہیں کیوں دے دوں۔ اسے دھتکارا۔ اب اس فرشتے نے جس نے پہلے دعا کی تھی، بد دعا کی کہ جس طرح تو پہلے کبھی کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا اور تو فقیر محتاج تھا، اللہ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دے۔ ذات علی وقار لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کیونکہ اس بندے نے رب کا شکر ادا نہیں کیا کہ ہاں میں واقعی کبھی بیمار ہوا کرتا تھا، لوگ میرے ساتھ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، میں بھی محتاج اور فقیر تھا، تو یقیناً میرے اللہ کا فضل ہے، بجائے اس کے کہ رب کا شکر کرتا اس نے کفران نعمت کی، رب کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں وہ چھین لی۔ اسی طرح فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس آتا ہے کہ یار میں مسافر ہوں، ہمارے پاس بہت سی گائیں موجود ہیں، بھوکا پیاسا ہوں، اگر تم ان کا دودھ مجھے پلاؤ تو یقیناً میری حاجت پوری ہو جائے گی اور میری مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر بڑا لطف و کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بھائی میری مدد کرو، میری آسانی کر دو۔ تو اس بندے نے بھی یہی کہا کبھی اللہ کا فضل و کرم کیسے ہے، یہ تو میری محنت ہے، میں نے محنت کر کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل کیا ہے، لہذا کفران نعمت کیا، اس کی نعمتیں بھی چھین لی گئی۔ اور تیسرا آدمی جو کبھی نابینا ہوا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اسے دیکھنے کی قوت دے دی، بھوکا اور پیاسا اور محتاج اور فقیر ہوا کرتا تھا، اللہ نے بہت ساری بھیڑ بکریاں عطا کر دی۔ جب فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کی آزمائش لینے کے لیے بھی یہی سوال جواب دیے تو اس نے کہا ہاں بھائی یہ یقیناً میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے پاس تو دیکھنے کی قوت بھی نہیں تھی، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے مجھے قوت بصارت دی، میں بھی کبھی تمہاری طرح سائل محتاج ہوا کرتا تھا، لوگوں سے مانگا کرتا تھا، لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوا کرتا تھا، یقیناً میرے رب کا احسان ہے کہ آج میرے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں ہیں، تو میں ان میں سے جتنی چاہیے تم لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر بھی فضل کرے اور تمہارے اوپر بھی فضل کرے۔ تو فرشتے نے بتایا کہ بھائی میں تو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش آیا ہوں، ان دو لوگوں نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے انکار کیا، لہذا اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد چھین لی۔ ان عذابی لشدید، جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ فرما رہا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے، تو لہذا تم نے شکر کیا ہے تو اللہ تمہاری نعمتیں بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو لہذا جاتے جیوکار ہمیں بھی قدر قدر پہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح گزشتہ دن میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑا موقع جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب انسان حالت نیند سے بیدار ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھے نئی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھے نئی زندگی دے رہا ہے، اللہ تیرے حکم سے روح جو ہے میرے بدن میں لوٹی ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے تندرستی کے ساتھ اٹھایا ہے، تیرے حکم سے روح جو ہے میرے بدن میں لوٹی ہے، میرے جسم کے اندر سکت تیرے حکم کے مطابق آئی ہے، اللہ اس لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو لہذا جب بیدار ہوں تو سب سے پہلے زبان کے اوپر کلمہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آنی چاہیے۔
اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تو ہر گھونٹ کے اوپر جو ہے الحمدللہ کہتے، کیونکہ پانی بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اپنے ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، 3-4 دنوں سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا ہے۔ اس صحابی نے تبادل کے لیے کھجورے اور پانی رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پکڑا، بسم اللہ پڑھا، پہلا گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہا اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے صحابہ یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو رب کی بارگاہ میں تمہیں ان کا حساب دینا ہے۔ صحابہ حیران پریشان کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ابھی صرف ایک گھونٹ پانی پیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس دلا رہے ہیں کہ رب کی نعمتیں کھانے اور پینے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم دن میں رب کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، کتنے مشروبات ٹھنڈے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا۔ بھائی رب کا شکر ادا کرے اور پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو پانی جیسی اس عظیم نعمت سے محروم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ یہ رزق تیرے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے، تیری توفیق سے ملا ہے، لہذا اس کے اوپر میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیا لباس عطا کرے تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ اس رزق اور اس لباس کو حاصل کرنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی، صرف اور صرف تیری توفیق ہے، تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے مجھے نیا لباس عطا فرمایا ہے، لہذا اس لباس کو پہننے سے پہلے ہی میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا صبح کو پڑھ لے تو گویا کہ اس بندے نے اس دن کے سارے دن کے اندر جتنی بھی نعمتیں کھانی پینی اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے ان سب کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اور جو بندہ رات سونے سے پہلے سے دعا کو پڑھ لے تو گویا کہ اس نے ساری رات رب کی حمد و ثنا بیان کر دی۔ کون سے الفاظ؟ فرمایا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر، کہ اللہ یہ دن کے اجالے تیرے فضل و کرم سے ہیں، یہ صبح تیرے اختیار میں ہے، یہ رات تیرے اختیار میں ہے، اب اٹھا ہوں تو یقیناً دن میں میں نے تیرے فضل کو تلاش کرنا ہے، تیری رحمت کو تلاش کرنا ہے، تو ساری حمدیں بھی تیری ہیں اور سارے شکر بھی تیرے ہیں۔ اور جب رات ہو اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر۔ سنن ابی داؤد کی حدیث وہ جو بندہ صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھتا ہے وہ کہ اس نے اس دن اور رات کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورت اور کتنی جامع ترین دعائیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے مختصر الفاظ ہیں اور 24 گھنٹے شکر سے بھی جو ہے زیادہ جو ثواب ہمیں ملے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے کسی معذور کو، کسی بیمار کو دیکھا، وہ ایسا آدمی دیکھا جو آنکھوں سے محروم ہے، وہ ایسا بندہ دیکھا جو پاؤں سے محروم ہے، رب کی نعمتوں سے محروم ہے، اور اسے دیکھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جامع ترمذی کی روایت کہ آپ نے کسی نابینا کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے آنکھوں جیسی نعمت دی۔ کسی گونگے اور بہرے کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھی کہ اللہ تیرا فضل ہے تو نے مجھے بولنے اور سننے کی قوت دی۔ کسی پاؤں سے معذور شخص کو دیکھنے کے بعد، کسی بیمار شخص کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے محفوظ کر دے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے اور مصیبتوں سے اور آفات سے انسان محفوظ بھی ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی اور مختصر سی دعائیں یقیناً ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور ہماری زبان پہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔